آج کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اور دعوت تبلیغ کا پیغام آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روزہ انسان کو خواہشات اور نفسانی خواہشات پر قابو سکھاتا ہے، تو یہ تربیت کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے طریقہ کار سے جڑتی ہے؟ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت، نفرت اور مشکلات کے باوجود کیسے تحمل اور حکمت سے دین کی دعوت دی؟ اتنی مشکلات آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ علامہ صاحب، ہم صرف لفظوں میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، حقیقت میں صبر اور عملی دعوت کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ بلیم علماء کرام پہ بھی آتا ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طاہا وان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اور 6 رمضان المبارک کے یہ خوبصورت ایام، خوبصورت گھڑیاں، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹائٹل کے ساتھ علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ایک خوبصورت ٹائٹل ہے، خوبصورت ٹاپک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور دعوت تبلیغ کا جو پیغام تھا، اس پر آج ڈسکشن ہوگی، چھوٹی سی مختصر سی نشست ریکارڈ ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زین العابدین مصطفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک رمضان المبارک کے یہ خاص ایام کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں، بہترین گزر رہے ہیں۔ آج کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اور دعوت تبلیغ کا پیغام آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو علامہ صاحب، پہلا میرا یہ سوال ہے کہ روزہ انسان کو خواہشات اور نفسانی خواہشات پر قابو سکھاتا ہے، تو یہ تربیت کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے طریقہ کار سے جڑتی ہے؟ جی بالکل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے جو ہے تبلیغ کی، جی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر رد کیا گیا، انکار کیا گیا، ظلم و ستم بھی ڈھایا گیا، جی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، نہایت اس کو حکمت عملی کے ساتھ گزارا۔ اور وہ حکمت عملی اس قدر کام آئی کہ وہ وقت تھا کہ جب چند لوگ صفا کے چبوترے پر ہوتے تھے، جی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لاکھوں کا مجمع سامنے کھڑا ہو کر سن رہا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ دین کو۔ جی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کے ساتھ بھی منسلک ہیں کہ ضبط نفس، یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی ہے، اس کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے 40 سال اپنا صادق اور امین ہونا لوگوں کو دکھایا۔ جی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات سے لوگوں کو صادق اور امین بن کے دکھایا۔ پھر جب وہ لوگ مان گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین، پھر حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، حضور نے حق بیان کرنا شروع کیا، لوگوں نے انکار بھی کیا، لوگوں نے اس کے متعلق بہت ساری افواہیں بھی پھیلائیں، تو ظلم و ستم بھی کیا، لیکن پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جو صبر تھا، وہ جو حکمت عملی تھی، وہ ایسی کام آئی کہ آج ان لوگوں کا وجود نہیں ہے جو انکار کرنے والے تھے، لیکن حضور کی امت دنیا میں جگہ جگہ پر کونے میں موجود ہے۔ تو یہ بہت حکمت عملی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام سر انجام دیے۔ ٹھیک ہو۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت، نفرت اور مشکلات کے باوجود کیسے تحمل اور حکمت سے دین کی دعوت دی؟ اتنی مشکلات آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، مخالفت اتنی تھی، لیکن آپ نے بڑے ثابت قدمی کے ساتھ۔ جی بالکل، ثابت قدمی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمام معاملات سر انجام دیے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پر باہر جاتے ہیں مکہ کے اندر، کفاران مکہ کے سامنے۔ تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس نتیجے میں آپ کو مارتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن پھر وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی خلیفہ اول منتخب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں، لیکن پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان لوگوں کے اوپر وہ نوبت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم کراتے ہیں، مال و دولت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے ہم دیں گے، بس یہ تبلیغ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا اثر اس میں موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا چاند رکھ دو گے ہتھیلی پہ، سورج رکھ دو گے، لیکن اللہ کا نام لینا پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ حضور نے اپنی ذات کے اندر پیدا کیا، یہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کے اندر اس چیز کو پیدا کیا، پھر آگے لوگوں کے اوپر اس کو پیش کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، ہم صرف لفظوں میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، حقیقت میں صبر اور عملی دعوت کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ بلیم علماء کرام پہ بھی آتا ہے۔
کہ وہ خود کو ٹھیک نہیں کرتے اور ہمیں جو ہے ہم علماء کرام ہمیں جو ہے تبلیغ دے رہے جی دیکھیں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو ایک تو جب بھی کسی چیز کی تبلیغ کی جائے جی جی تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا حضور نے سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنا عملی نمونہ پیش کیا پھر تبلیغ کی. جی جس بھی کام کے اندر جس بھی بات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاثیر پیدا ہو سب سے پہلے اس بات کے اندر اپنا عمل داخل کریں. اگر انسان عمل داخل جی جب انسان اپنا اس چیز کو عمل کرنے والا ہوگا جی تو پھر اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی جس کی وہ دعوت دے رہا ہے. کیونکہ اللہ فرمائے گا لیما تقولون ما لا تفعلون قیامت کے دن کہ علماء کرام سے یہ اللہ مخاطب ہوگا اور جو دائی ہوں گے ان سے مخاطب ہوگا کہ تم وہ کام کیوں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. اور آخری بات کہ جب بھی علماء کرام یا کوئی بھی تقریر کرتے ہیں آخر میں ایک لفظ کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پہنچا دیں. ہم نے پہنچا دیا اب کوئی بندہ اس پہ عمل کرے نہ کرے وہ علماء کرام کا بھی قصور نہیں ہے. تو بہتر اور سب سے پہلا ہماری پبلک کی طرف سے بلیم ہے یہ کہا جاتا ہے یہ آپ علماء کرام پر کے وہ خود کے گریبان میں جھانکتے نہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے میں نے وہی پہلے عرض کیا ہے کہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک زبان میں تاثیر بھی نہیں اثر نہیں آئے گا اگر اثر پیدا کرنا ہے تو عمل کرنا ہوگا پہلے. تو جن کی زبان میں تاثیر نہیں ہے ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ عمل کریں تو پھر تو وہ اسی چیز کے مصداق بنتے ہیں. قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہنم میں جانے والا وہ بندہ ہوگا کہ جو ممبر و محراب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا لوگوں کو واعظ کرے گا خود عمل نہیں. سب سے پہلے جہنم میں جانے والے علماء ہوں گے. اور حضور نے یہاں تک فرمایا سب سے بہترین علماء ہیں سب سے بدترین علماء ہیں. اچھے ہوں گے تو بہترین ہوں گے برے ہوں گے تو بدترین ہوں گے. دونوں طبقات ہر شعبے میں ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں برے بھی. تو اب ہم چند بروں کی وجہ سے سارے شعبے کو برا نہیں کہتے اور چند اچھوں کی وجہ سے سارے شعبے کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب یہ بڑے احسن انداز میں آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا اور بتایا کہ اثر جو ہے وہ کس کی زبان میں ہوتا ہے کس کی زبان. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بڑے خوبصورت لہجے میں ہمیں جو ہے انداز میں آپ نے سمجھانے کا جو ہے وہ آپ کو شرف حاصل ہوا. امید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دعوت تبلیغ پر آج ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی گفتگو ہوئی. امید ہے یہ آپ تک پہنچے گی آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے جاننے کو سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ہماری نشست پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب فالو کرنا مت بھولیے گا اور کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.